الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، عقل مند انسان وہ ہے جو آنے والے حالات سے سبق حاصل کرے، اپنے آپ کو ٹٹولے، جہاں اس کو کمی محسوس ہو اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اگر صحیح راستے پر چل رہا ہے تب بھی نیک اعمال میں مزید سبقت کرنے کی کوشش کرے۔ بے عقل اور بے وقوف ہے وہ انسان جو حالات سے سبق حاصل نہیں کرتا، نتیجتاً ایک وقت آتا ہے وہ خود انہی حادثات کا شکار ہو جاتا ہے جس میں دوسروں کو پہلے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر بارشوں اور سیلابوں کا یہ وقت آیا ہوا ہے،
جو ان مصائب کا شکار ہیں اور مشکلات سے دوچار ہیں، ان کی تکلیف کو یہاں بیٹھ کر ہم محسوس نہیں کر سکتے، اس کا صحیح ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ جن پر بیت رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور ویسے بھی ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ 100 میں سے 10 سے 15% ہوتی ہیں، باقی حقیقت حال بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ جو وہاں کے رہنے والے جب ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک بڑا گاؤں، بڑی بستی، بڑے لوگ یہاں آباد تھے، آج ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اس کے کھنڈرات بھی باقی نہیں ہیں، پانی ان کے پورے گاؤں کے گاؤں بہا کر لے گیا۔ بعد میں اور باہر سے آنے والا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پر بھی کوئی گاؤں آباد تھا یا لوگ آباد تھے۔ صفحہ ہستی سے مٹ گئے علاقوں کے علاقے۔ اور یہ جو حادثہ ہے یہ چند روزہ نہیں ہے، اس کے اثرات ہم کب تک بھگتیں گے مجھے بھی نہیں معلوم، اور شاید آپ بھی نہیں جانتے کہ اس ملک کو بحال ہونے میں پھر کتنا عرصہ لگے گا۔ تھوڑا عرصہ پہلے ایک بڑا حادثہ زلزلے کی صورت میں ہم دیکھ چکے ہیں، اور ان سیلابوں کی وجہ سے کئی شکلوں میں کہ مہنگائی کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں، بھوک اور افلاس کی شکل میں، اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کب تک رہیں گے اللہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ عذاب آتے ہیں تو قرآن ہمیں سبق دے چکا ہے اس بارے میں پہلے سے کہ بچنے کی صورت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے، واپس پلٹنا ہے۔ جن راہوں پر چل پڑے ہو واپس آ جاؤ، معافی مانگو۔ مالک ناراض ہو گیا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، ہم علماء دین کا علم رکھنے والے جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے ہی دینی بھائی، قومی بھائی، علاقائی بھائی، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوا کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آپ نے پہلے اگر غور نہیں کیا، میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں، آپ توجہ کیجئے گا۔ کیا اس حادثے کے بعد ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ کہ پہلے 4 نمازی آتے تھے اب 6 ہو گئے ہوں؟ اور صرف یہ یہاں کی کیفیت نہیں، آفت زدہ جو علاقے ہیں وہاں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ اگر 3 نمازی تھے تو 3 سے 2 تو ہوئے ہیں، 3 سے 4 نہیں ہوئے۔ تو
ان حالات میں پھر ہم امید لگا کے بیٹھے اللہ کی طرف، جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں بیانات کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی طرف اکثر جایا کرتا ہوں اور مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں بیانات۔ ہمارے پیج کے ساتھ جو منسلک ساتھی ہیں ان کو پتہ چلتا رہتا ہے، وہاں کے بیانات بھی بعض دفعہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں۔ تو راجن پور کے ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں وہاں پر، صحافی نے ان کو فون کیا کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے، ابھی سیلاب آنے والا ہے، ہمارا شہر جو ہے سخت ترین خطرے میں ہے، ہم نے مسجدوں میں اعلان کرایا ہے کہ سب لوگ مسجدوں میں جمع ہو جاؤ، بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں کیسے بچا جائے، شہر کو کیسے بچایا جائے، کون سے طریقے اختیار کیے جائیں۔ تو مفتی صاحب آپ سے بھی ہم مشورہ لینا چاہتے ہیں، ٹریکٹر بلائے جائیں، مشینری بلائی جائے، کرینوں کے ذریعے بند باندھا جائے، آپ ہمیں اس بارے میں مشورہ دیں۔ صحافی ہے، دنیاوی تعلیم رکھتا ہے، سمجھ بوجھ والا ہے اور قوم کا درد بھی شاید رکھتا ہے، جبھی تو اس نے یہ ایک کوشش کی کہ سب لوگوں کو مسجدوں میں جمع کیا جائے، مشورہ کیا جائے، آنے والی بلا سے کیسے مقابلہ کیا جائے۔ مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ مجھ سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک چیز جو میری سمجھ میں آ رہی ہے، راتوں رات نہ آپ لمبے چوڑے بند باندھ سکتے ہیں، نہ پانی کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ آ ہی گئے ہیں نوجوان اور قوم کے لوگ اللہ کے گھر میں، کچھ بھی نہ کریں، بس باوضو ہو کر اللہ کے سامنے گریہ زاری شروع کر دیں، رونا دھونا شروع کر دیں، معافی مانگنا شروع کر دیں، سجدے میں گر جائیں۔ تو اس صحافی نے جو جواب دیا ہے نا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیول چیک کیجئے گا اس وقت ہم ایمان کے کس لیول پہ ہیں۔ پڑھے لکھے بندے کی بات کر رہا ہوں۔ کہنے لگا مفتی صاحب آپ نے جو طریقہ بتایا ہے، ہم لگ جائیں رونے دھونے میں اور دعاؤں میں تو سیلاب کا کیا بنے گا؟ پانی کا رخ موڑنا کیا اللہ کے اختیار میں بھی نہیں ہے؟ یہ پانی بھیجا کس نے؟ آسمان سے بارش برسائی کس نے؟ ندی نالوں میں طغیانی دی کس نے؟ اس اللہ کو نعوذ باللہ عاجز اور کمزور سمجھ کے اپنی مشینری، اپنی طاقت، اپنے بند باندھنے، اپنی سمجھ بوجھ، اس پہ اتنا ناز ہے ان لوگوں کو کہ اللہ کو عاجز سمجھ رہا ہے کہ ہم تو لگ جائیں دعاؤں میں، سیلاب کا کیا ہوگا؟ جب تم اسی کو ہی منا لو گے، وہ خود سیلاب سے نہیں نمٹ سکے گا۔ اللہ وہی نہیں ہے کہ دریائے کلزم کے کنارے پہنچ چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، اللہ نے فرمایا رات کی تاریکی میں نکلیں۔ کئی مقامات پر قرآن نے اس کو بیان کیا اور بتا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ آگے نکلیں گے، یقیناً پیچھے فرعون بھی اپنی فوجیں لے کر نکلے گا، آپ کا تعاقب ہوگا۔ قوم کے لوگوں کو کیا معلوم تھا؟ نبی کا تو رابطہ اللہ کی ذات سے تھا۔ کلزم کے کنارے پہنچے ہی ہیں، پیچھے سے فرعون اپنی فوجیں لے کر، گھوڑے دوڑائے اس نے، ہماری غلامی کرنے والے ہماری مملکت سے بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ تو فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بلکہ بڑا رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔
فلما ترا الجمعان، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل نے فرعونیوں کو دیکھ لیا، اور فرعون اور اس کی فوجوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو دیکھ لیا، یعنی اتنا قریب آ گئے۔ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لمدرکون، ہائے پکڑے گئے، اے موسیٰ مروا دیا تو نے۔ ٹھیک ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر گھروں میں چین سے تھے، یہاں جو تو نے لا کھڑا کیا ہے جہاں قبر ملنے کا بھی امکان نہیں ہے، پکڑے گئے۔ یہ آہوزاری کرنے لگے اور حضرت موسیٰ سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کلا، کلا کا معنی تھا ہرگز نہیں، نہیں، صرف لا نہیں فرمایا، لا نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے والا، کلا ہرگز نہیں، ارے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتے کیسے کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرعون کو کوئی نہیں جانتا، وہ آ گیا سامنے، اکیلا نہیں ہے، فوجیں ہیں، ہم نہتھے لوگ بیوی بچوں کے ساتھ ہم نکلے ہیں یہاں سے مملکت چھوڑنے کے لیے، پیچھے اس کی فوجیں ہیں، سامنے دریا کی موجیں ہیں، جائیں تو کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اِنَّ مَعِیَ رَبِّی، میرا رب جو میرے ساتھ ہے، سیہدین، راستہ دے گا، یہدین سیہدین، عربی کی شدھ بدھ ہونا، یہ سین بتاتی ہے ابھی ابھی میرا رب مجھے راستہ دے گا، یہ سین بتا رہی ہے، سیہدین، ابھی 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 دیکھنا میرا رب مجھے راستہ دے گا۔ مایا ربی، وہ جو میرے ساتھ ہے، جب وہ میرے ساتھ ہے فرعون کی کیا مجال، میرا بال بھی ادھر ادھر ہو نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فاضرب، موسیٰ یہ عصا اور ڈنڈا جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ماریں آپ اس دریا میں، پانی کو ڈنڈا ماریں۔ اللہ میرے ڈنڈے سے کیا ہوگا، اور وہ بھی پانی کو جو گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اندھا بھی ہے، پانی میں تو کوئی احساس نہیں ہے نا، حتیٰ کہ اس کا اپنا ذائقہ تک بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ میرے عصا مارنے سے کیا ہوگا، فرمایا تیرے مارنے سے کچھ نہیں ہونا، کرنا میں نہیں ہے، مگر جتنا کچھ تجھے کرنے کا حکم دیا وہ تو کر، باقی میں کروں گا۔ فن فالاقا، ایک مقام پر قرآن کہتا ہے فن فاجارت من حسنتا عشرتا عینا، قوم کے تھے 12 قبیلے، موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا نا پانی میں، اللہ نے پانی سے کہا اوپر کھڑا ہو جا، دیواروں کی شکل میں۔ برف کے بلاک جو دیکھے ہیں نا، اگر ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دیا جائے تو ایک دیوار کی کیفیت ہے، گویا کہ اینٹیں رکھ دی گئی ہیں، اللہ نے پانی سے کہا کھڑا ہو، راستہ بنا۔ قوم بڑی ضدی قوم تھی بنی اسرائیل، اتنا کسی قوم کا قرآن نے ذکر نہیں کیا جتنا بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اور ہمیں سبق دیا ہے۔ قوم کہنے لگی ہمارے 12 قبیلے، ایک ہی راستے سے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے لیے 12 راستے ہونے چاہیے۔ اللہ نے 12 راستے بنا دی، میرے لیے کیا مشکل ہے، ایک بنا سکتا ہوں تو کیا میں 12 نہیں بنا سکتا؟ پھر زمین سے، وہ جو پانی کی تہ کی زمین تھی، یہ قرآن کا مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے پارے میں بھی ہے، 9ویں پارے میں بھی ہے، آگے 19ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے، کئی مقامات پر قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے وہ کیچڑ تھی، وہ جو گیلی زمین تھی، اس کو بھی حکم دیا کہ تو بھی خشک ہو جا، ان کو راستہ خشک ملنا چاہیے۔ بنی اسرائیل اترے نہ دریا میں تو رک گئے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ اب کیا ہوا؟
کہتے ہیں وہ جو برابر والا قبیلہ ہمارا گیا تھا، ان کے ہمارے بیچ میں تو دیوار ہے، ہمیں کیا معلوم وہ غرق ہو گئے ہوں۔ اللہ نے پانی سے فرمایا کھڑکیاں بھی بنا دے بیچ میں کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں اور اطمینان کے ساتھ چلتے جائیں۔ پانی میں کھڑکیاں بھی بنی، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں خیریت سے، یہ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حکم کس کا چل رہا ہے بتاؤ؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رب تھا وہ کوئی اور تھا؟ اچھا یہ جو قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، یہ ان پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والی تھی؟ اگر ہوتی تو اس طرح کی ضد بازی حجت بازی کرتی؟ وہ تو جگہ جگہ پہ رک جاتے کہ نہیں جی ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے یوں نہیں کرنا، یوں ہو جائے تب کریں گے ورنہ نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی عزت رکھی، اپنے نبی کی حرمت کا خیال کیا، اپنی قدرت کے عجائب دکھائے۔ زمین خشک ہو گئی، پانی کھڑا ہو گیا، دیواریں بنی، کھڑکیاں بنی، پوری قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں بحفظ و امان اسی قلزم سے جیسے ہی باہر نکلے اس کنارے پہ فرعون بھی پہنچ گیا۔ تو فرعون نے اپنی قوم سے کہا دیکھا مجھے دیکھ کر پانی نے بھی راستے بنا دیے ہیں میرے لیے۔ ظاہر ہے کہ جب قوم اندھا اعتماد کرتی ہے نا کسی پر تو اس کی ہر بات سچی لگتی ہے، بھئی یہی سچ کہہ رہا ہے باقی سب جھوٹ ہے۔ بہت نے جب کہا ہوگا تو سب نے واہ واہ کہا ہوگا، واہ کیا کمال ہے، کیسی تیری حکومت ہے، اقتدار حکمرانی صرف انسانوں پر تھوڑی ہے، پانی بھی تیری مانتا ہے۔ گھوڑے کی لگام کو جب اس نے دی نا اور ایڑ لگائی، جیسے ہی ان کی قوم دریا میں اتری، اللہ نے پانی سے کہا ابھی نہیں، سب کو آنے دے، سب کو آنے دے۔ فرعون بمے اپنے لشکروں کے آخری فوجی تک جب دریا میں اتر گئے، اللہ نے پانی کو حکم دیا چل جس طرح پہلے تو چل رہا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا، میں ان آیات کو نہیں پڑھ رہا ہوں نا، میں صرف آپ کو ترجمہ اور مفہوم بتاتا، مجھے مزہ نہیں آ رہا کیونکہ وہ ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ ایک صاحب ایمان بندہ جھوم جائے۔ اللہ بنی اسرائیل کو کہتے ہیں وہ وقت تمہیں بھول گیا ہے جب تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے بچوں کے قاتل کو ہم نے غرق کیا، اس وقت تم دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب وہ غرق ہوئے نہ ان پر کوئی زمین میں رونے والا تھا نہ کوئی آسمان سے کوئی رونے والا تھا، اور خود فرعون کی اپنی کیا کیفیت بنی، کہتا ہے آمنت آمنت، ارے مانتا ہوں، ڈبکیاں لے رہا ہے پانی میں، سر اونچا ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ 11واں پارہ سورہ یونس کہتا ہے اس ذات کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کون سی ذات؟ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں بھی مانتا ہوں۔ اللہ نے جبریل سے فرمایا جا مٹی اٹھا کے ظالم کے منہ میں مار تاکہ پھر دوبارہ، اس نے لا الہ الا اللہ ذی تو کہا ہے، الا اللہ نہیں کہا، ہو سکتا ہے یہ الا اللہ کہہ دے اور میری رحمت کو جوش آ جائے، میں اس بدبخت کو بھی پھر معاف کرنے پہ آ جاؤں۔ اس کا منہ بند کر۔ جواب اس کو یہ دیا گیا آل آنا وقد عصیتا قبلو، اب مانتا ہے۔ اس نے کہا تھا نا آنا من المسلمین، مسلم کا معنی ہوتا ہے فرما بردار، ماننے والا۔ اس نے کہا میں اب مانتا ہوں، کہا گیا اب مانتا ہے، آل آنا، اب تک تو نہیں مانتا تھا،
موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پہلے تو نے کتنے فساد مچائے تھے، ہاں ایک ہم تیرے ساتھ کرتے ہیں، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تیرے جسم کو سلامت رکھیں گے قیامت تک کے لیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی رہے۔ جانتے ہو نا کہ فرعون کی لاش آج بھی پڑی، مصر کے عجائب خانے میں آج بھی پڑی ہے، اللہ نے اس کو عبرت کے لیے رکھا ہے، غرق تو وہ ہوا تھا دریا میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جس کی طرف میں نے متوجہ کیا بھائیو، یہ عذاب اللہ کی نافرمانیاں گناہوں کی بدولت آتے ہیں، اور اللہ قادر ہے اپنے عذاب کو ٹال دے، سیلابوں کے رخ موڑ دے، زمین کو حکم دے دے کہ قیل یا ارض ابلعی ماءک، زمین پانی پی لے، زمین اس کی مانتی ہے، پانی اس کی مانتا ہے، آگ بھی اس کا حکم مانتی ہے۔ جب اس نے کہا تھا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ آگ ہوئی سلامتی والی یا نہیں؟ جس کا کام ہے جلا دینا، ممکن ہی نہیں کہ آگ ہو اور تپش نہ ہو، لیکن جب اس کا حکم آ جائے تو آگ بھی تو اسی کی مخلوق ہے۔ یہ تو میں اور آپ، یہ تو ہم ہیں جو اس کا حکم سن کر بھی جان کر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ باقی کسی مخلوق میں یہ جرأت نہیں ہے، جیسے وہ حکم دیتا ہے وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ تو قرآن نے سبق دیے ہیں، قرآن نے سمجھایا ہے، بتایا ہے، ایسے حادثات، ایسے مصائب، ایسی مشکلات سے بچنے کا واحد حل اپنے رب کی طرف رجوع کرنا۔ وَكَأَيٍّ، میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبے میں سورۃ الطلاق کی، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کئی بستیاں ایسی جب وہاں پر میری نافرمانی ہونے لگی، میرے حکموں کو پس پش ڈالا گیا، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے بڑا سخت محاسبہ کیا ان کا، عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ایسے عجیب عذابوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا کہ جن کا گمان بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ہوا کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہونے لگی۔ کون سی ایسی نافرمانی ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ نافرمانی کی جب آپ فہرست بنانے لگیں تو سب سے پہلے آئے گا ظلم، زیادتی۔ اسی کو بھی اگر آپ گننے لگیں تو بطور مثال کے ہم اپنی قوم کو پیش کرتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا حادثہ آتا ہے، دکاندار چیزیں اتنی مہنگی کر دیتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں رہا، وہ مانگے دیے والے چند پیسوں سے بھی اپنی خوراک کی اشیاء نہیں خرید سکتے۔ یہ گرانی کرنے والے کون ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ تو اپنی دکان میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے کاروبار میں آج امن سے بیٹھا ہے اور اپنے ان بھائیوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ کل کو تجھے بھی اسی مصیبت میں مبتلا کر دے؟ کوئی احساس نہیں ہو انسان، اس سینے میں انسان والا دل ہو، وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ 10 روپے والی چیز میں نے 100 روپے میں دینی ہے؟ کہ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ موقع
بار بار نہیں آتا. اس ذریعے سے حاصل کیا گیا مال ادھر سے آتا ہے، یوں چلا جاتا ہے، تو سمجھ نہیں سکتا. ظلم اور زیادتی. میں نے پچھلے جمعہ، اس سے پچھلے جمعہ بھی انہی باتوں کی طرف اپنے بھائیوں کو متوجہ کیا. میرے بھائیوں، اس طرح کے حالات دیکھ کر بھی ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں. بے ایمانی کرنے والا اپنی بے ایمانی سے باز نہیں آ رہا. ظالم آج بھی اسی طرح ظالم ہے، بلکہ اس کا ظلم بڑھ گیا ہے. مال کی حرص و ہوس میں، اس کی لالچ میں اضافہ ہو گیا ہے کہ میں کما لوں. قارون کے پاس بھی بہت کچھ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآنی واقعات ہیں سارے، سورہ قصص ہے 20ویں پارے میں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. باغی بن گیا وہ، موسیٰ علیہ السلام کا قریبی تھا. کہا گیا اس کو احسن کما احسن اللہ الیک. اس طرح لوگوں کے ساتھ احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے. تجھے مال و دولت سے نوازا ہے اللہ نے، احسان کر. خزانے اس کے کتنا تھے؟ خزانے تو دور کی بات ہے، اللہ قرآن میں بتاتے ہیں کہ اس کے خزانے جہاں رکھے تھے اور تالے لگے ہوئے تھے، ان تالوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بڑی طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی جو ان چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی. خزانے نہیں بتائے قرآن نے ابھی، کتنا خزانے تھے. لیکن نصیحت کرنے والے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دینے والے، انہوں نے تو کوئی کمی نہیں کی. جب وہ باہر نکلتا لوگ اس کی شان و شوکت دیکھتے تو جو بھولے لوگ تھے، کم عقل لوگ تھے، وہ تو کہتے یار کیا شان ہے اس کی. آگے پیچھے نوکر چاکر، خوشامد کرنے والے، جہاں وہ پانی مانگے اس کو شہد ملا، دودھ پیش کیا جائے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. زندگی تو ہے اسی کی ہے، عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. صرف اسی کو فرمایا نہیں، اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دھنسا دیا. بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو اس کے چونکہ خزانوں کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، اس کو تو ہلاک کر دیا تاکہ اس کا مال مل جائے. فرمایا جا، تیرے مال کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم نے دیا تھا. مال چاہیے تھا نا تجھے، زمین کے اوپر تھا، پہلے زمین کے اندر جا، لے جا اپنا مال بھی. زندہ درگور کیا اللہ نے، زمین کے اندر خزانوں سمیت دھنسا دیا. 20واں پارہ اس کا آخری صفحہ ہے، اللہ توفیق دے ترجمے والے قرآن میں دیکھ لیجئے گا. وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، یہ 3 بڑے بدبختوں کے نام لیے ہیں اللہ نے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں، معجزات، نبوت کی دلیلیں لے کر آئے ان کے پاس. فَاسْتَكْبَرُوا، تکبر کیا، انہوں نے بڑائی کی. یہ دکیا نوسی باتیں، پرانے لوگوں کی باتیں. تم ملا لوگ کیا باتیں کرتے ہو، تمہیں کیا پتہ ہے دنیا کے معاملات کا، ہم جانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی بدولت پکڑا. بِذَنبِهِ، ذنب کہتے ہیں گناہ کو. کلن کا جملہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں، کل سب.
سب کو ہم نے پکڑا. پکڑا کیوں؟ بے ذنبہ ہی، ان کے گناہوں کی وجہ سے. کیا اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ. اچھا ان کو بنایا کس نے تھا؟ فرعون کو اقتدار ملا، اللہ نے دیا. قارون کو خزانے ملے، اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں میں نے جو پکڑا نا ظلمن نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. اخذنا کا جملہ پکڑنا، پکڑ، اور میرے رب کی پکڑ ہے جس کا یہ دعویٰ ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جسے وہ پکڑ لے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا، ان میں کچھ ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی. ومنہم من اخذتہ الصیحہ، کچھ ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑا. کیا مطلب؟ خوفناک آواز آئی، ایسا دھماکہ ہوا، کلیجے پھٹ گئے، پوری قوم ہی ہلاک ہو گئی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، خسفنا، اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم نے غرق کیا، ہم نے زمین میں دھسایا. اللہ رب العزت یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آگے فرماتے ہیں ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیے. قرآن سچا ہے؟ بولو قرآن سچا؟ میرے نبی کا فرمان؟ وقت انتہائی محدود ہوتا ہے، میں اپنے موضوع کو مکمل نہیں کر پاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. صحابہ کی مجلس تھی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کا سہارا لے کر بلا تکلف بیٹھے تھے. موضوع میں کوئی ایسی بات چل رہی تھی، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کوئی گھبرا کے اٹھ بیٹھتا ہے، سیدھے ہو کر بیٹھے اور اپنی امت کے لوگوں کو متوجہ کیا. الا، خبردار خبردار، متوجہ ہو جاؤ، سنو توجہ سے. تم پر لازم ہے کہ نیکی کا حکم کرتے رہو. نیکی کا حکم وہی کرے گا جو خود نیک ہوگا. مطلب کیا؟ خود نیک بنو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو. خود نمازی بنو، دوسروں کو نمازی کی بننے کی تلقین کرو. خود شرک سے، بدعات سے، رسومات سے، رواج سے بچو، دوسروں کو بچانے کی فکر کرو. فرمایا نیکی کا تم پر لازم ہے یہ بات، نیکی کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو. اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا، فرمایا اللہ کی طرف سے تم پر پھر وہ عذاب آئے گا جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعائیں قبول نہیں کریں گے. اس وقت وہ کیفیت نہیں ہے. میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک سوال کیا تھا، کیا دعا مانگنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ الحمدللہ خوش قسمت لوگ آج بھی ہیں جن کو اللہ نے مساجد کے آباد کرنے کی توفیق دے رکھی ہے. الحمدللہ صف اول کے نمازی آج بھی ہیں، حی علی الصلاۃ کی صدا پر اللہ کے گھر میں آنے والے آج بھی ہیں، اللہ کے سامنے رونے والے، سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، معافیاں مانگنے والے، دعائیں کرنے والے آج بھی ہیں. دعائیں قبول نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سچ فرمایا. میرا دل مانے نہ مانے، ہماری سوچ کام کرے نہ کرے، زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے، سورج روشنی چھوڑ دے، اندھیرا چھا جائے، مگر جو کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ فرمایا. دعائیں قبول نہیں ہو رہی.
دو کام ہم چھوڑ چکے ہیں. باپ نمازی ہے نا، وہ اپنے بیٹوں کو بھی کہنا ضروری نہیں سمجھتا، کہتا ہے وہ جوان ہیں، بالغ ہیں، ان کی اپنی قبر حشر، میری اپنی قبر حشر. بیٹی پردہ نہیں کرتی، باپ کو کوئی فکر نہیں، وہ کہتا ہے میرا کیا ہے اس سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا اپنی امت کو، یہ کام ذمہ لگا کر گئے تھے کہ تم پر لازم ہے نیکی کی تلقین کرتے رہو، برائیوں سے منع کرتے رہو، نہیں کرو گے تو عذاب آئیں گے. ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا، اللہ نے اپنا کام دکھا دیا ہے. اب ہم نے واپس پلٹنا ہے. جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، اپنے ناراض آقا مولا رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.